یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران دین و ملت، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ محترم و مکرم جناب صغیر طاہر صاحب کے گھر میں، محترم شکیل صدیقی صاحب کے گھر میں اور آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بابرکت پر نور پر کیفیت پہلی سالانہ، اس سال کی پہلی سالانہ جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ رب ذوالجلال یہ خوشیاں، میلاد پاک کی خوشیاں ہمارا مقدر بنا دے۔ رب ذوالجلال نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، بالکل مختصر سے وقت میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، مگر ایک ہی گزارش ہے جناب سے، یہ نہیں کہوں گا کہ بار بار سبحان اللہ کہو یا اونچا کہو یا یوں کہو یا یوں کہو۔ ہاں، ایک بات ضرور کروں گا کہ توجہ کا طالب ہوں، برائے مہربانی اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے اور ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں گفتگو کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں۔ بس اتنی ہی بات کو تمام محفل میں یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ محفل ہے، یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے، لہذا یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ منسوب شان مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کے حوالے سے یہ تقریب سعید ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدین کلہ ادب، الدین کلہ ادب، الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اور ابھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کو پتہ ہے کہ میری محفل میں کون کون تشریف فرما ہے اور کس کس کیفیت میں تشریف فرما ہے، لہٰذا آپ توجہ فرمائیں، رسول اللہ کی باتیں پیار سے سنیں، رسول اللہ کی باتیں پیار سے سنیں۔ حضرات ذی وقار، جو جہاں بیٹھا ہے، جدھر بیٹھا ہے، ابھی اس کے بعد کوئی بھی آگے تشریف نہ لے کر آئیں، جہاں جس کو جگہ ملتی ہے برائے مہربانی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، جہاں جس کو جگہ ملتی ہے وہاں تشریف فرما ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت اس جشن میں اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی کا توق ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داستان محبت اتنی میٹھی ہے، اتنی میٹھی ہے اور اتنی لذت آور ہے، آپ کے تذکرے، آپ کے شان و کمالات کی باتیں، اس میں اتنی تاثیر ہے، اتنی تشنگی ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ اگر کائنات بھر کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اگر تقدیر کا مہر درخشاں بن جائے تو علم کے طمار ایک طرف رہ جاتے ہیں اور محمد عربی کی نسبتیں جیت جایا کرتی ہے۔ گویا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ تو آپ توجہ فرمائیے، مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا ہے
کہ مجنو کعبے کا طواف کر رہا تھا اور طواف کعبہ لبیک اللہم لبیک کی جگہ وہ لیلا لیلا کا لفظ پڑھتا رہا، لیلا لیلا لفظ پکارتا رہا، اور 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مجنو تشریف فرما ہوئے اور ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے زمین پر لکھتے ہوئے نظر آئے، اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ لیلا 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 لیلا۔ کسی نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہم نے کعبے کے طواف کرتے ہوئے وقت بھی تجھے لیلا کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا، اور ابھی زمین پر بھی لیلا کا ذکر بھی کرتے ہو اور ہاتھ کے اشارے سے نام بھی تحریر کر رہے ہو، ارے یہ کیا وجوہات ہے؟ تجھے کیا ملتا ہے؟ لیلا کا نام جپنے سے، لیلا کا نام لکھنے سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ مجنو نے اس شخص کو جواب دیا کہ گفت مشق نام لیلا نی کنم، گفت مشق نام لیلا نی کنم، اور خاطر خود را تسلی نی دہم، میں لیلا کا نام اس لیے زمین پر لکھ رہا ہوں کہ لوگوں لیلا کا نام جب لکھتا ہوں تو میرا بے قرار دل قرار پاتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ تو مجنون تھے، وہ تو مجازی عشق ہے، اگر مجنون کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد تسکین نہیں دیتا؟ وہ تو اشارے تلاش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد عربی کی باتیں ہو جائے، ان کے جنتوں کی باتیں ہو جائے، ان کے خلوتوں کی باتیں ہو جائے، ان کے قول و فعل کی بات ہو جائے، آپ کے حسن و رخسار کی بات ہو جائے، اور ہر وقت میری کان محمد عربی کے تذکرے ہی سنتے رہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مکان مصطفیٰ، وہ یثرب کے تپتے ہوئے ریت پر ایک عاشق نامدار نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے قافلے والوں کو کہتا ہے کہ لوگوں تم چلو، میں نہیں جانا چاہتا، مجھے یہاں سے اس تپتے ہوئے ریت سے اور اس ریت کے ذروں سے مجھے محمد عربی اور آخری نبی محمد رسول اللہ کی خوشبو مجھے یہاں سے آ رہی ہے۔ تم نماز پڑھ چکو، تم چلے جانا، میں نہیں جانا چاہتا، بقیہ زندگی میں انتظار مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں۔ سب نے کہا ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تورات میں بھی محمد عربی کا ذکر ہم نے پڑھا ہے، زبور میں بھی ہم نے محمد عربی کا ذکر پڑھا ہے، اور انجیل میں بھی ہم نے محمد عربی کا ذکر پڑھا ہے، مگر آپ نے اپنے محبت کے انداز میں اس ریت کے ذروں سے محسوس کر لیا۔ آپ نے کہا میں نے محسوس کر لیا، یہ وہ زمین ہے کہ آج تو یثرب ہے، مگر محمد عربی کے آمد سے یثرب مدینہ جا رہا ہے، مدینہ بننے جا رہا ہے۔ آج تو اس کو یثرب کہیں گے، مگر جب محمد عربی کے قدم یہاں پر لگیں گے نا تو قدمین مصطفیٰ سے یہ یثرب مدینے میں بدل جائے گا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک تک کسی نبی کے امتی کو ڈائریکٹ زمین پر سجدہ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ لوگ لکڑ کے جانمازیں سروں پہ رکھتے تھے، جہاں جہاں نماز کا وقت ہو جاتا تھا وہاں پر بھی وہ لکڑ کے جانمازوں پہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ مگر یارو یاد رکھنا، جس رات محمد عربی کی ولادت ہوئی تو رب کائنات نے حکم جاری فرما دیا، اور رسول ملائکہ جبرائیل امین سے فرمایا اے رسول ملائکہ ینادی فی السماء، اے آسمانی کائنات والوں فرشتوں کو بتا دیا جائے، ینادی فی الارض، زمین والوں کو بھی بتایا جائے، آسمان والوں کو بھی بتایا جائے کہ وہ قانون اور تھا۔ جب لکڑ کے جانمازوں پہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے نمازیں لکڑ کے جانمازوں پہ پڑھی جاتی تھی کہ زمین ناپاک تھی، زمین ناپاک تھی، مگر رات کو آج کی رات محمد عربی کی ولادت ہو گئی ہے، اور مصطفیٰ کے قدم
زمین پر لگ گئے ہیں، قدم مصطفیٰ سے ہم نے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے، ساری زمین کو پاک کر دیا ہے، اس کے مشرق پاک، اس کے شمال پاک، اس کے جنوب پاک۔ اور یاد رکھنا جب پانی نہ ملے نا، جب پانی نہ ملے، نماز کا وقت ہو تو پریشان نہ ہونا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر کیا کرنا، اس مٹی کے دھول کو چہرے پہ لگانا تمہارا کام ہے، اور عبادت کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ قدمین مصطفیٰ سے ساری زمین پاک ہو گئی۔ وہ قافلے والے چل پڑے، اور وہ شخص انتظار مصطفیٰ میں کلی لگا کر بیٹھ گیا، انتظار مصطفیٰ میں اس بیابان جگہ پر وہ جلوگر ہوئے۔ حضرات وقت آ گیا، آخر موت نے دستک دی، توجہ فرماؤ، موت نے دستک دی، اور آخری ہچکی سے قبل اپنے بیٹے کو بلایا، اور اپنے بیٹے کو بلانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے جگر کے بارے سنو، میرا وقت اجل قریب ہے، لگتا ہے وقت اجل قریب ہے، میں انتظار میں تھا کہ رسول اللہ آئیں گے، مگر میری زندگی میں تو نہیں آئے، مگر یاد رکھنا ممکن ہے کہ تمہاری زندگی میں آئے، اور یہ چٹھی، یہ خط میں مصطفیٰ کے نام لکھ رہا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم مصطفیٰ کو یہ امانت پیش کر دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو اپنی اولاد کے، اپنی نسل میں اسے منتقل کر دینا، ان کی اولاد آئے وہ ان کو دے، اور یہ وصیت ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ جب جلوگر ہو جائیں گے تو ہمارا ایمان ہے یہ چٹھی ان تک پہنچ جائے گی۔ یاد رکھنا وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت جب آ گیا 500 سال درمیان میں گزر گئے، مکہ المکرمہ سے رسول اللہ کی سواری روانہ ہوتی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صدیق اکبر کہ رسول کریم فرماتے ہیں لوگوں، اے طلحہ بن زبیر تم بھی سنو، اے حیدر کرار تم بھی سنو، اے عمر فاروق تم بھی سنو، اے عثمان غنی تم بھی سنو، اے سلمان کمویش صحابہ کرام کا اجتماع رسول اللہ کے سامنے موجود ہے۔ رسول کریم نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ یوں بلند کر کے فرمایا لوگوں، محمد عربی اعلان کرنا چاہتا ہے کہ میں نے ہر صحابی کا حق ادا کر لیا ہے، ان کو محبتوں کا حق میں نے ادا کر لیا ہے، مگر یہ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے کہ میں محمد بھی اس کا حق ادا نہ کر سکا، اللہ کا میرے ساتھ وعدہ ہے حشر میں حق اللہ ادا کرے گا۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے۔ حضرات محترم، وہ خط پہنچتا ہوا حضرت ایوب انصاری کے ہاتھ پہنچی، درمیان میں 500 سال گزر گئے، وہ خط حضرت ایوب انصاری کے گھر پہنچی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مدینہ طیبہ میں جلوگر ہوئے، آپ اونٹنی پر سوار ہے، ڈاچی پر سوار ہے، اور جو مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کی ڈاچی داخل ہو جاتی ہے نا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا وجود موجود ہے، انتظار مصطفیٰ میں لوگوں کا ہجوم موجود ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ڈاچی کی مہار چھوڑ دو، ڈاچی کی مہار چھوڑ دو، یہ ڈاچی جہاں خود بیٹھ جائے وہاں قیام ہوگا۔ قطعی بات کی رسول اللہ نے، مگر صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ وہ اس ڈاچی کو تو پتا تھا اگر وہ کسی کافر کے گھر کے باہر بیٹھ جاتی، کسی یہودی کے گھر کے باہر بیٹھ جاتی، مگر یاد رکھنا محبت مصطفیٰ میں
اگر گھر آنگن سجایا جائے تو اونٹنی کو بھی رسول اللہ کی محبت کی خوشبو آئی جاتی ہے. وہ اونٹنی وہ ڈاچی مدینہ طیبہ کے گلیوں کے موڑ کاٹتی رہی چلتی رہی اور مہار چھوڑ دیا. رسول کریم اونٹنی پہ سوار ہے مگر اونٹنی چلتے ہوئے ایک گلی میں جاتی ہے دوسری گلی میں جاتی ہے اور حتیٰ کہ ایک موٹے موٹے دروازے تھے گرا ہوا مکان پرانا سا مکان اس کے سامنے وہ اونٹنی آتی ہے اور اونٹنی وہ سونگتی ہے اس مکان کو سونگتی ہے اور سونگ کر وہاں اونٹنی بیٹھ جاتی ہے ڈاچی بیٹھ جاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی سے اترتے ہیں اور لوگوں کا ہجوم ہے اور قدمین مبارک حضرت ایوب انصاری کے دروازے کی طرف جو آپ دروازہ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سامنے حضرت ایوب انصاری ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور حضرت ایوب انصاری نے رقص شروع کر دیا. مصطفیٰ کے ارد گرد انہوں نے گھومنا شروع کر دیا اور زمین پر لیٹ گئے اور خوشی سے کہتے لگے یا رسول اللہ میرا نصیب کتنا اونچا ہے کہ آپ کے لیے تو عرش سجایا جاتا ہے اور یہ قدم جو عرش پہ جاتے ہیں آج میرے گھر میں ہیں آج میرے گھر میں جن کے ایک قدم سے ساری زمین پاک ہو جاتی ہے وہ رسول اللہ جس کے دائیں 70,000 فرشتے جن کے بائیں 70,000 فرشتے جن کے آگے پیچھے 70,000 فرشتے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں. وہ آج ہمارے گھر کا مہمان ہے گھر میں موجود ہے. آپ خوشی سے جھوم گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ٹھیک ہے بڑا خوشی کا مقام ہے مگر سنو میرے نام کی چٹھی کوئی تمہارے گھر میں ہے؟ 500 سال پہلے یثرب کے تپتے ہوئے ریت پر وہ پتھروں پر مصطفیٰ کے نام چٹھی لکھی جا رہی ہے اور 500 سال کے بعد ایوب انصاری کے گھر میں وہ چٹھی جو پہنچتی ہے رسول کریم خود پہنچتے ہیں. 500 سال کے بعد جس رسول کو چٹھی کی خبر ہے مجھے تو باقی کچھ نہیں پتا کہ اس چٹھی میں کیا لکھا ہوگا مگر میرا ایمان تو یہ ہے تو یہ بھی تو لکھا ہوگا نا کہ یا رسول اللہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. اس چٹھی میں یہ بھی تو لکھا ہوگا نا کہ یا رسول اللہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے بس یہ تیرے عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. چٹھی رسول اللہ نے رسول کی حضرات میں بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں 3-4 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں چونکہ میں نے ایک اور تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کرنی ہے. توجہ فرمائیں حضرات ہر بشر مقدار کا قیدی ہے. توجہ فرمائیے ہر بشر مقدار کا قیدی ہے وقت کا قیدی ہے جگہ کا قیدی ہے. ابھی ہم آ گئے ہیں سب نے دیکھا بولیے ہم آ گئے محترم شکیل صدیقی صاحب کے گھر میں آئے سارے ہر ایک کو ہر ایک نے دیکھا بیٹھتے بھی دیکھا اٹھتے بھی دیکھا کلام کرتے بھی دیکھا ہمیں ہر ایک نے دیکھا. ہر بشر مقدار کا قیدی ہے اور ہر ایک کو نظر آتا ہے مگر یہ شان مصطفیٰ ہے اگر مصطفیٰ چاہے تو ہر ایک کو نظر آئے اور اگر چاہے تو کسی کو بھی نظر نہ آئے. چاہے تو ہر ایک کو نظر آئے. توجہ فرمائیے ہر بشر مقدار کا قیدی ہے وقت کا تعین پیغمبر کے لیے کر جگہ کا تعین پیغمبر کے لیے کر میں مرید چلوں گا. ہر بشر دیکھو نا اتنا خوبصورت چہرہ ہر ایک کا مگر کوئی چہرہ کسی چہرے سے ملتا
نہیں، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ فرماتے ماؤں کے پیٹ، ماؤں کے ارحام کے 3 پردے میں تمہاری تصویریں بناتا ہوں، پھول کی طرح، پھول نظر آئے، رنگ نظر آتا ہے، تھوڑا قریب جاؤ لطافت نظر آتی ہے، اور بھی قریب جاؤ خوشبو نظر آتی ہے، ارے اسے خوشبو کی کیا خبر، خوشبو کے مزے تو اس سے پوچھ، خوشبو کے مزے تو اس سے پوچھ جس کے پاؤں پہ سانپ دم مار رہا ہے اور وہ زلفیار کی خوشبو سونگ رہا ہے، زلفیار کی خوشبو تو اس سے پوچھ جس کی عصر کی نماز جا رہی ہے اور وہ جمال مصطفیٰ کے نظارے کر رہا ہے۔ ہر بشر مقدار کا قیدی ہے، وقت کا قیدی ہے، مگر یاد رکھنا مقدار مصطفیٰ کا تعین کیسے کرو گے؟ توجہ فرماؤ، ہر بشر کا قد 6 فٹ ہے، 7 فٹ ہے، 8 فٹ ہے، تھوڑا اوپر نیچے اس طرح ہی ہے، ہر بندے کا تقریباً اوسط قد ہے، مگر رسول اللہ کا قد بھی اوسط تھا، رسول کریم کا قد بھی اوسط تھا، درمیانہ قد تھا، مگر یاد رکھنا فاروق اعظم کا قد تو بہت بڑا تھا، فاروق اعظم کا قد بہت بڑا تھا، ابو بکر صدیق کا قد بھی بہت بڑا تھا، بڑے بڑے قد تھے ان کے، مگر یاد رکھنا جب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے نا ارد گرد صحابہ ہوتے تو رسول اللہ سب سے بلند نظر آتے، یہ دیکھنے والوں کی آنکھ کی خطا نہیں تھی، شان مصطفیٰ ہے، حضور مقدار کے قیدی نہیں ہے، یاد رکھنا جگہ کے بھی قیدی نہیں، جگہ کے بھی قیدی نہیں، کفار باہر کھڑے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر کمرے میں تشریف فرما ہے، ارد گرد، کیونکہ حضور جگہ کے قیدی نہیں، بولیے توجہ فرماؤ، ذرا گفتگو ذرا مشکل سی ہے مگر وہ کس سے کہانی ہے تو مجھے آتی نہیں ہے، اور باقی بس آپ بہتر جانتے ہیں، اور ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ذرا اس قسم کی گفتگو ذرا جی آپ سمجھ گئے جی، وہ کہتے کوئی قصے سناؤ، کوئی کہانی سناؤ، نہ کوئی سر ہو نہ پاؤں ہو، قرآن حدیث کی باتیں کون سنتے ہیں، مگر عاشقان مصطفیٰ تو سنتے ہیں، آپ تو رسول اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے رسول اللہ کی باتوں کی یہ تاثیر ہے کہ جب رسول اللہ کی بات کان سنتی ہے تو چہرہ پھول کی طرح کھل جاتا ہے، رسول کریم کے تذکروں سے بیٹری چارج ہو جاتی ہے کہ نہیں، بولیے توجہ فرمائیے، میں بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہوں، جگہ کے بھی قیدی حضور نہیں بلکہ جگہ خود رسول اللہ کے قیدی ہے، کافر باہر کرے ارد گرد، انہیں خنجر اٹھائے، شیطان بھیس بدل کے آیا، توجہ فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اگر رسول اللہ چاہیں تو سارے دیکھیں، اور اگر رسول اللہ نہ چاہیں تو بولیے اگر رسول اللہ نہ چاہیں تو کوئی بھی نہ دیکھے، ہوا کیا؟ جب رسول اللہ نے چاہا کمرے کی کنڈی کھول دی اور درمیان سے گزر گئے، کفار کھڑے ہیں ادھر ادھر، چاروں طرف ننگی تلواریں لیے کافر کھڑے ہیں، مگر رسول اللہ درمیان سے گزر گئے، کنڈی اسی طرح بند ہے کیونکہ رسول اللہ کنڈی کے بھی محتاج ہے، دروازے کھولنے کے بھی محتاج ہے، اگر وہ صدیق اکبر کے لیے رسول اللہ کے روضہ اطہر کی کنڈی خود کھل سکتی ہے، جب رسول اللہ کے دروازے کے سامنے صدیق اکبر کا جنازہ رکھا، صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ کچھ نہ کہو، رسول اللہ کے چوکٹ پہ ہمارا جنازہ رکھ دو، دروازہ کھل گیا تو اندر دفن کر لو، ان کو پتا تھا، اگر ان کا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ مر گئے تو پھر وہ جنازے کی وصیت کرتے، مگر ان کو پتا تھا کہ محمد باقی جو انبیاء ہے کسی بھی نبی کے وجود کے آدھار پہ تو زمین
اثر کیسے ہوتا ہے؟ حرام ہے، اثر کیسے کر سکتا ہے؟ اور رسول اللہ تو امام الانبیاء ہے. توجہ فرمائے حضرات. رسول اللہ درمیان سے گزر گئے. شیطان دیش بدل کے آیا، ابو جہل کے قریب آیا. اس نے کہا بابا کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی سامنے محمد موجود ہے، آج تو ان کو نعوذ باللہ لفظ میرے منہ پہ نہیں آ سکتے، مگر کوئی اور اردو میں کوئی لفظ ہے نہیں، کیا کہوں؟ ان کو نقصان پہنچانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے آج. مگر شیطان دیش بدل کے انسانی صورت میں ابو جہل کو کہنے لگا اچھا ان کے لیے کھڑے ہو، محمد کے لیے کھڑے ہو؟ جی. تو وہ تو کبھی کے چلے گئے. یار بولو نا جی. اچھا آپ ان کے لیے یہ سارے ان کے لیے کرے؟ جی ان کے لیے کرے. تو شیطان نے کہا وہ تو کبھی کے چلے گئے. ابو جہل جلال میں آیا اور کہنے لگا او کم بختہ ہمیں تو نظر نہیں آیا، ابھی تک کنڈی بند ہے، کنڈی ہلی بھی نہیں، دروازہ کھولا بھی نہیں، ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہم سر کی آنکھیں بھی سلامت ہے، ہر ایک کی آنکھیں سلامت ہے، کسی نے بھی ان کو جاتے آتے نہیں دیکھا، کیسے یقین کریں؟ تو کم بختہ پھر جب جا رہے تھے وہ تو پھر آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگا او کم بخت تم ہو، کم بخت تم ہو، میری بھی ایک مجبوری ہے، میری بھی ایک مجبوری ہے، تمہاری بھی ایک مجبوری ہے. میری مجبوری یہ تھی کہ میں دیکھ سکا، بتانے تو لگا تھا، مگر جب بتانے لگا تو مجھے زبان کی گدی سے کسی نے پکڑ لیا. میں بتانے لگا تھا مگر زبان سے کسی نے مجھے پکڑ لیا. مجبوری میری بھی ہے، مجبوری تمہاری بھی ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ میں دیکھ تو رہا تھا، بتا نہ سکا، اور تم ان کو دیکھ نہ سکے. یہ شان مصطفیٰ ہے. اگر چاہیں تو ہر ایک دیکھیں اور چاہیں تو کوئی بھی نہ دیکھے. چاہے تو ابو جہل عمر بھر رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکا. رسول اللہ جگہ کے قیدی نہیں. آخری بات 2-3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. وقت بھی رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی کتنے بجے ٹائم ہے؟ ابھی بولیے ٹائم کتنا ہے؟ 10 بج گئے. اب 10 کے بعد کیا ہوگا؟ 11. ٹائم رک نہیں سکتا، مگر یہ شان مصطفیٰ ہے. اگر وقت کو روکنا چاہے، وقت بھی رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. وقت بھی اگر رسول اللہ روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں. کیسے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہجرت کی رات رسول کریم تشریف لائے، کفار کو اور مسلمانوں کو ہر ایک کو بتایا. راتوں رات گیا، راتوں رات واپس آیا تو تنزیہ کفار نے کہا اچھا چلو وہ تو مان گئے، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر راتوں رات آپ بیت المقدس بھی گئے، آسمانی کائنات میں بھی گئے، ہمیں یہ بتایا جائے راستے میں ہمارے کوئی قافلے بھی دیکھے. رسول اللہ نے فرمایا ہاں. رسول اللہ نے فرمایا ہاں. اب انہوں نے کہا اچھا. اب رسول اللہ چونکہ جھوٹ بھی تو نہیں بول سکتے، کافر بھی، کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اس سوال میں تو لاجواب ہو گئے جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے قافلے دیکھے تھے. اونٹنی پر سوار باندھا ہوا تھا، راستے میں تھے. تو اگلا سوال ابو جہل نے کرایا کہ اجاؤ یہ ان کو کہو، چلو یہ تو پتہ ہے ان کو کہ وہ قافلے دیکھے ہیں، مگر ذرا مشکل سوال بتاؤ کہ وہ آئیں گے کب؟ وہ آئیں گے کب؟ اب یہ ذرا بہت مشکل سوال ہے، اس لیے کہ ان کا پروگرام کینسل بھی تو ہو سکتا ہے، راستے میں بارش بھی تو آ سکتی ہے، آندھی بھی آ سکتی ہے، ان کا پروگرام کینسل بھی تو ہو سکتا ہے. مگر مشکل سوال کیا. انہوں نے کہا رسول اللہ سے پوچھ کر بتاؤ کہ قافلے تو یہ تو پتہ تمہیں دیکھے تو ہے، مگر آنے کا وقت بھی بتا سکتے ہو. رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا جب دیکھ کے بتا سکتا ہوں تو آنے کا وقت بھی بتا سکتا ہوں. جب دیکھ کر بتا سکتا ہوں تو آنے کا وقت بھی بتا سکتا ہوں. رسول کریم نے فرمایا 3 دن کے بعد
تیسرا دن ہوگا عصر کے وقت میں سورج بالکل ڈھلنے کے قریب ہوگا اور سورج ڈھلنے سے پہلے تمہارے قافلے مدینہ طیبہ میں آ جائیں گے. اب پہلا دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا. ظہر کا وقت ہے, عصر کے وقت کا ہر ایک کو انتظار ہے. باہر تشریف لے گئے, جہاں جس راستوں پہ قافلوں نے آنا تھا وہاں پر اس اجتماع میں کافر بھی موجود ہیں, کفار بھی موجود ہیں, مسلمان بھی موجود ہیں, صحابہ بھی موجود ہیں. اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں, دور سے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. اور اچانک چونکہ جو وقت گزرتا گیا سورج کی سیاہیاں ڈھلنے لگی. اچانک ایک کونے سے ایک کافر اٹھا, اس نے کہا تنزیہ, اس نے کہا سورج تو بالکل غروب ہونے کے, بولیے یار, سورج تو بالکل غروب ہونے کے قریب سے قریب تر ہے مگر ابھی تک بھی تو قافلے کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا. اچانک جب یہ بات سب نے سنی, سارے خاموش بیٹھے تھے مگر حیدر کرار کے ایمان نے انگڑائی لی اور کھڑے ہو گئے اور تلوار کو بے نیام کر دیا, ہوا میں لہرایا اور فرمائے کافر سنو, میں علی اس اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کافر سورج ڈھلنے سے پہلے آئیں گے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ دریاب کی گزرگاہیں بدل سکتی ہیں مگر محمد مصطفیٰ کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظ کبھی بدل نہیں سکتے. میں تمہیں بتا رہا ہوں, میرا ایمان ہے کہ جب تک قافلے نہیں آئیں گے میرے محمد کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے, اتنی شان دی ہے, شان و شوکت دی ہے کہ جب تک قافلے نہیں آئیں گے نا میرا محمد سورج کو غروب ہونے نہیں دے گا, نہیں دے گا. میرا رسول سورج کو غروب ہونے نہیں دے گا. بس یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ اچانک ایک گدریے نے بتایا, او آگے جس کا انتظار تھا. حضرات توجہ فرمائیے, بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے رسول اللہ کی پیاری پیاری باتیں سنی. یہ شان مصطفیٰ ہے. حضور فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے انا, حضور فرماتے انا مرأت جمال الحق, انا مرأت جمال الحق. رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں جمال خدا کا آئینہ ہوں. انا مرأت جمال الحق, میں جمال خدا کا آئینہ ہوں. اور یاد رکھنا لوگوں, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, ایک عاشق تھا جو وادی سینا میں کھڑا تھا, اسے کہتا رہا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں مگر آواز آئی نہیں دیکھ سکتے, آواز قدرت آئی نہیں دیکھ سکتے. مگر میں محمد اس صبح کی نماز میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ اور تھے جنہوں نے کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, آواز آئی نہیں دیکھ سکتے مگر میں اعلان کر رہا ہوں آج صبح کے اس نماز میں لوگوں اعلان مصطفیٰ یہ ہے. رسول کریم نے فرمایا توجہ فرمو کہ رسول کریم نے فرمایا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ من رانی فقد رأى الحق, جس نے خدا کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لو, جس نے خدا کو دیکھنا ہے من رانی فقد رأى الحق, میرے چہرے کو دیکھے, میرے چہرے کو دیکھے جس نے خدا کو دیکھنا ہے. اس لیے کہ رسول کریم نے فرمایا انا مرأت جمال الحق, میں جمال خدا کا آئینہ ہوں. دیکھا مصطفیٰ کو کیا کرو, پہچانا خدا کو کیا کرو. شان مصطفیٰ کیا ہے یا رسول اللہ, تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا, تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا. اللہ کو معلوم کیا جانیے کیا ہو. رب ذوالجلال کے حضور دعا کرتا ہوں مالک الملک میری حاضری قبول فرمائے. محترم شکیل بھائی, شکیل صدیقی صاحب, طاہر بھائی, ان کی حاضری اللہ قبول فرمائے.
اللہ کریم ان کے بزرگوں کی مغفرت فرمائے، برادران کی مغفرت فرمائے، بھتیجوں کی خدا مغفرت فرمائے، اور ہر ایک کو خدا کامل بخشش نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اس گھر پر میرے اللہ برکت نازل فرما، رسول اللہ کی توجہ کی خیرات اس گھرانے کو نصیب ہو جائے۔ علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی سرپرستی اللہ کریم کل عرضی کے مسلمانوں کے سروں پر دراز میں صحت کے ساتھ، سلامتی صحت کے ساتھ خدا مزید دراز فرمائے، اور اس گھر سے اللہ کریم ہر قسم کی نحوست کو دور فرمائے۔ دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام مہمانان گرامی جو اس محبت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ رسول اللہ کی شان کے تذکرے آپ نے سماعت کیے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے گھروں میں پہنچنے سے پہلے اللہ کریم آپ سب کو اپنی رضا عطا فرمائے۔